إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم خير البرية عن عرباض بن سائدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 22 جولائی 2023 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں ضلع اٹک تحصیل جنڈ میں حضرت مولانا نواب الحسن شہید رحمہ اللہ کے گلشن جامعہ سراج العلوم میں موجود ہوں۔ عزیزم عمر صدیق صاحب جو ان کے بھانجے ہیں، یہ درمیان میں واسطہ بنے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب علماء اور ان سامعین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج سے کچھ دن قبل میں مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، تو وہاں پر ہم نے یہ تاریخ طے کی ہے۔ حرم کا وعدہ رب کریم نے وفا کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچ عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، شہدائے اسلام کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں میرے سامنے 3 عظیم القدر شخصیات کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک شہید جسے دنیا دوہرا داماد پیغمبر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ عظیم شخصیت مدبر وقت حکمران ترجمان نبی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور تیسرے نمبر پہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا مظلوم شہید حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اگر آپ نے توجہ رکھی تو میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، پر اس وقت جب چہروں پر جوانی بھی جھلک رہی ہو۔ اگر آپ نے مسکراتے چہرے اور ہنستی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر رب کریم نے دنیا میں مبعوث فرمایا، تو جب اس پوری کائنات کے ایک چیف گیسٹ کو بھیجا جا رہا ہو تو اس وقت ایسا کچھ نہیں ہے کہ تیاریاں نامکمل ہوں، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ورود مسعود پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے ہر وہ انتظام کر لیا تھا جو انتظام نبوت محمدی کے لیے مطلوب تھا، جو انتظام نبوت محمدی کے لیے موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کا ہر انتظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہو چکا تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار یوں فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی،
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں، امام حاکم نیشیپوری رحمہ اللہ نے مستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نے انبیاء کرام میں مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے اللہ نے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت کو تیار رکھا تھا۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں حضور پاک کے پیغام کو یوں پہنچایا کہ اس کے راستے میں اگر یہاں پر اولاد رکاوٹ بنی، اولاد کو پس پشت ڈالا، ازواج رکاوٹ بنی، ازواج کو پس پشت ڈالا، دنیا کی مجبوریاں رکاوٹ بنی تو مجبوریوں کو پس پشت ڈالا، اپنی جوانی کو لگایا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اپنی طاقت کو بروئے کار لائے، اپنے مال کو لگایا، اپنے اوقات کو قیمتی بنایا، اور دنیا کے چار دانگ عالم میں جہاں تک رسول اللہ کے لوگ پہنچ سکتے تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ کہتے ہیں موراکو میں جس وقت عقبہ بن عامر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا کیوں آئے، تو انہوں نے ببانگ دہل یہ بات کی تھی کہ ان نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ ہم نے نبی پاک پہ کلمہ پڑھا، حضور پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نبی پاک سے اس بات کا پرومس اور وعدہ اور عہد میثاق اور پیمان کیا ہے کہ ہم آپ کے دین کو لے کر ہر اس جگہ تک جائیں گے تاکہ لوگ تاکہ دنیا کے بندے بندوں کی عبادت سے نکل کے بندوں کے خدا کی عبادت پہ آ جائیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام پہ ایمان لانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم کو ہم صحابہ، ایک کو پہچان کے لیے اہل بیت کہتے ہیں۔ صحابہ کا مطلب کیا ہے، اہل بیت کا مطلب کیا ہے، میں آسان لفظوں میں سمجھانے لگا ہوں۔ صحابہ پیغمبر کے یارانے کا نام ہے، اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کا نام ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت پیغمبر کا یارانہ بھی مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت پیغمبر کا گھرانہ بھی مانتے ہیں۔ میرے دوستو، جن تین شہیدوں پر میں نے آپ کی خدمت میں آج کے عنوان پہ بات کرنی ہے، یہ پیغمبر کے صحابہ میں بھی ہیں، پیغمبر کے اہل بیت میں بھی انہی کو گنا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ختم نبوت کے تاج سے تاج ور کر کے ختم نبوت کے تمغے رسول اللہ کے کندھوں پہ سجا کے حضور پاک علیہ السلام کو انبیاء کرام میں آخری نبی بنا کر بھیجا کہ حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی پاک کے بعد ایسا نبی نہیں آئے گا جس کی آمد سے انبیاء کی تعداد بڑھ جائے۔ حضور پاک یوں خاتم النبیین بن کے آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک حضرت رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں کسی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ اس نبی کی دو بیٹیاں کسی فرد کے یک بعد دیگرے بیویاں بنی ہوں، یا میں یوں کہوں اس پوری انسانیت میں کسی نبی کی امت میں تمام امم کو اکٹھا کر لیں، کسی امت میں کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ حیثیت، یہ ویلیو حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک نبی کا دوہرا داماد ہے، یک بعد دیگرے سے دو نبیوں کی بیٹیاں ملی ہیں۔ اگر اس پوری کائنات میں اس شرف میں وحید العصر والزمان الی یوم القیامہ ہے تو وہ حضرت عثمان ذو النورین کی ذات ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین وہ ہیں جس کو ایک نبی کی دو بیٹیاں ملی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کا فرمان امام ابو الحسین بیہقی رحمہ اللہ نے سنن بیہقی میں ذکر فرمایا ہے، فرمایا ما تزوجت من بناتی ولا زوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل او کما قال علیہ السلام۔ رسالت میں آپ نے واضح فرمایا اگر بیوی کا رشتہ مجھے ملا ہے یا بیٹیوں کا رشتہ میں نے دیا ہے، اللہ کے حکم سے رشتہ لیا ہے یا اللہ کے حکم سے رشتہ دیا۔
میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات طاہرات تو 4 ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چاروں پیغمبر کی بیٹیاں، یہ چاروں ان کے رگوں میں پیغمبر کا خون دوڑتا ہے، یہ رسول اللہ کی نسل ہیں، رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ابو العاص لقیط بن ربیع الاموی رضی اللہ عنہ کو ملی ہے۔ رسول اللہ کی آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ملی ہے۔ حضرت رسول اللہ کی درمیان کی 2 بیٹیاں، دوسرے نمبر پہ بھی تیسری نمبر پہ آنے والی سیدہ ام کلثوم و سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ اگر اس حدیث پاک کو دیکھو جس میں حضور پاک نے فرمایا رب نے حکم کیا تو رشتہ دیا، رب نے حکم کیا تو رشتہ لیا، حضرت ابو العاص کے لیے بھی ایک مرتبہ حکم آیا، حضرت علی المرتضی کے لیے بھی ایک مرتبہ حکم آیا رشتہ دے دیں، لیکن عثمان ابن عفان، عثمان ذو النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کائنات کے وہ وحید العصر والزمان اکیلی شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ نے 2 بار حکم کیا، پیغمبر ایک رشتہ دیا ہے، عثمان غنی کی بیوی بنی ہے، وہ بیوی دنیا سے رخصت ہوئی ہے، دوسری بیٹی کا بھی رشتہ دے دیں۔ میرے دوستو دنیا میں ایک جگہ رشتہ دے دیں تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں اس بچے کو تو چھوڑو، اس بندے کو تو چھوڑو، اس خاندان برادری اور فیملی میں بھی رشتہ نہ دینا۔ ہم اس لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے اخلاق سے واقف، ان کی عادات سے واقف، ان کے اتوار کے واقف، ان کے شب و روز سے واقف، لیل و نہار سے واقف، ان کے بود و باش سے واقف، ان کی لیونگ سٹائل سے واقف، یہ رہتے کیسے ہیں، انہوں نے میری بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم لوگ اپنی بچیوں کا مستقبل برباد نہ کرنا، ان کے فیوچر کو برباد نہ کرنا، داؤ پہ نہ لگانا، اس خاندان میں رشتہ نہ دینا، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان ذو النورین کو دی ہے۔ عثمان ذو النورین نے حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ایک ہجرت حبشہ کی ہے، ایک ہجرت مدینہ کی ہے، اس لیے ذو النورین کہتے ہیں 2 نوروں والا، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے جدہ آنا پڑتا ہے، جدہ سے ایتھوپیا، آج گوگل میپ نکال کے دیکھ لو کتنے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے، ایتھوپیا کو حبشہ کہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کے ساتھ جب ایتھوپیا حبشہ ہجرت کے لیے چلے ہیں، میرے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمائے لوگوں یہ مقام ملا تھا ہمارے والد مکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، جنہوں نے حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کی، اپنی بیوی کو لے کر چلے تھے، اس کے بعد میرے عثمان اور میری بیٹی کو یہ مقام ہے کہ یہ مہاجر بن رہے ہیں۔ وہاں ایتھوپیا کا سفر وہ بحری جہاز یوں باخرہ جدیدہ نہیں تھا جیسے آج کل ہر قسم کی سہولت میسر ہے، وہاں راستے متعین ہیں، وہاں کی لہریں تکلیف نہیں دیتی، وہاں کمرے اے سی والے کمرے موجود ہیں، اوپر گھومنے کے لیے پوری ترتیبیں موجود ہیں، آج کل کے سمندری جہازوں کے اندر سوئمنگ پول موجود ہیں۔ اس وقت تو کشتی ہوتی تھی، چپو کے ساتھ چلایا جاتا تھا، سینکڑوں کلومیٹر دور سفر کیا۔ جو لوگ سمندری ماحول سے واقف ہیں کبھی ان ملاحوں سے جا کے پوچھو کہ سمندر میں ایسی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان کی ہیلتھ، انسان کے جسم، انسان کی صحت پر ڈائریکٹلی اٹیک کرتی ہے، اس پہ صحت بندے کی متاثر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر جانے کا بھی کرتے ہیں، وہاں سے واپسی مدینہ میں آنے کا بھی کرتے ہیں۔ اس دوران حضرت رقیہ بیمار ہوئی، رسول اللہ کی لخت جگر مدینہ طیبہ آئیں، تقریباً 5 سے 6 ماہ حضور پاک کے ساتھ گزارے۔ اس دوران حضرت رقیہ نے بتایا ہوگا میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، میرے خاوند عثمان ذو النورین کا میرے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، تعلق کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے، میرے ساتھ نباہ کیسا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اپنے والد کو سب کچھ بتایا ہوگا۔ 6 ماہ گزار کے بدر کی فتح کے تیسرے دن حضرت رقیہ دنیا سے گئی۔ حضرت عثمان غنی مغموم ہوتے تھے، مغموم بیٹھتے تھے۔ حضور پاک نے
چہرہ شناسی کی، جسے کہتے ہیں فیس ریڈنگ، آنکھیں پڑھی، آئیز ریڈنگ. حضرت عثمان کے غم کو سمجھا. پوچھا عثمان آپ غمگین ہیں؟ یا رسول اللہ غمگین کیوں نہ ہو، آپ ہی سے نسبت بنی تھی، آپ سے دامادی کا شرف بنا تھا، آپ کی بیٹی میری اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میں اس شرف کو اپنے ساتھ لے کے دنیا سے نہ جا سکا. حضور پاک نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میری دوسری لخت جگر نور نظر ام کلثوم کا رشتہ حاضر ہے. میں نے کہا آج کل تو فیملیوں کو بتاتے پھرتے ہیں یہاں رشتہ نہ دینا، حضور اس گھر میں دوسرا رشتہ دے رہے ہیں، تو عثمان کا کتنا اچھا تعلق حضور کی بیٹی سے ہوگا، کتنا پیارا تعلق، کتنا لولی ریلیشن شپ ہوگا بٹوین ان دا ہسبینڈ اینڈ وائف. اس خاوند بیوی کے درمیان اللہ نے کتنی محبت، مودت، تعلق، عقیدت، یگانت رکھی تھی، کتنا پیار رکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دوسرا رشتہ دے رہے ہیں. یہ واحد عثمان ذو النورین ہے جو نبی کے گھر سے 2 مرتبہ دلہا بنا ہے. اگر کل قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کی تم میں وہ خوش نصیب اٹھے، تم میں وہ شخص اٹھے جس کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے بطور بیوی ملی ہوں، یقین مانیے حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس شرف سے خالی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت اس عزت سے خالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چلو حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو شادی ہے سیدہ صفورہ سے، ان کی امت اس شرف سے خالی. اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت دانیال، تمام انبیاء کی اس شرف سے خالی ہے. وہ ایک شخص بھی نہیں لا سکتے جس کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں موجود ہوں. یہ شرف ہے تو امت محمدیہ کو ہے، اور اس شرف سے مشرف ہے تو عثمان ذو النورین. یہ 18 ذو الحجہ کا شہید ہے جس کا تذکرہ میں نے اول نمبر پہ کیا. میرے دوستو حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں ہے. یہاں پر سوال اٹھتا ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں شہید کیا گیا تو مسلمان کیوں نہیں اٹھے؟ صحابہ کیوں نہیں اٹھے؟ ان بےایمانوں بلوائیوں سے بدلے کے لیے نبرد آزما کیوں نہیں ہوئے؟ میدان کارزار کو گرم کیوں نہیں کیا؟ میدان جہاد میں جہاد کے معاملے سے پیش آ کر ان ظالموں کی گردنیں کیوں نہیں اڑائی؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ عثمان ذو النورین کا صبر تھا اور ان کا حکم تھا کہ مدینہ کی زمین پہ میری ذات کی وجہ سے خون نہیں بہے گا. آپ اٹھائیے خطبات علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ امیر المؤمن کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں، ہم آگے مقابلے کے نکلتے ہیں. عثمان فرماتے ہیں جی نہیں، میں نے نبی پاک سے ایک وعدہ کیا تھا. امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں روایت اپنی سند سے ذکر کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان سے وعدہ لیا تھا یا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم. عثمان ایک وقت آئے گا رب تمہیں عزت کی قمیض یعنی خلافت کے شرف سے مشرف کرے گا. اگر منافق آئیں اور کہیں کہ یہ خلافت کی قمیض اتاریں یعنی خلافت چھوڑیں، مجھ تک آنا برداشت کر لینا، خلافت سے دستبردار مت ہونا. حضرت عثمان فرماتے میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ لیا ہے، میرا تو نبی پاک علیہ السلام سے عہد ہو چکا ہے، لہٰذا میری ذات کی خاطر حضور پاک علیہ السلام کے شہر میں خون بہے یہ مجھے قبول نہیں ہے. وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ. امام سمعودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان کو خط لکھا تھا کہ امیر المؤمنین دمشق تشریف لائیے، میرے پاس آ جائیے. تو انہوں نے فرمایا تھا معاویہ آپ کی دعوت کا احترام اپنی جگہ، لیکن لا احجر جوار رسول اللہ، میں نبوت کا پڑوسی ہوں، حضور سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عثمان ذو النورین نے شہادت قبول کی ہے اور حضرت عثمان ذو النورین کی مظلومانہ شہادت ہے. یار حیرانگی کا مقام ہے مدینہ طیبہ کا وہ کنواں جسے بئر روما کہتے ہیں. یہ مدینہ طیبہ کے کئی کنویں تھے لیکن یہ وہ کنواں ہے جہاں کے پانی کو نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا، لیکن وہ کنواں ایک یہودی اور غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے.
اور اس نے اپنی طرح طرح کی پانی بیچنے کی شرطیں لگا رکھی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آئے، فرمایا میرا اللہ کہتا ہے کہ جو شخص اس کنویں کو خریدے گا مسلمانوں کے لیے، ہم اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان نے ہاتھ کھڑا کیا، حضرت عثمان گئے حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے اس یہودی کا کنواں بیچو، انہوں نے کہا جی نہیں بیچ سکتا۔ کہا یار جو ریٹ لیتا ہے لے لے، منہ مانگی قیمت لے لے، انمول بنا لے، بتا تو دام بتا ہم دیں گے۔ جب اس نے حضرت عثمان کو دیکھا، ان کے جانتا تھا کہ بزنس مین ہے، جانتا تھا کتنا کاروباری آدمی ہے، کتنا بڑا تاجر ہے، اور مدینہ طیبہ کے بازار میں حضرت عثمان کی حیثیت کیا ہے، تو اس نے کہا بھر لو گے دام؟ کہا جی ہاں۔ کہا ایک شرط کے ساتھ بیچوں گا، آدھا کنواں بیچوں گا، پورا نہیں بیچوں گا، اور اتنے کا بیچوں گا۔ منہ مانگا ریٹ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا آدھا کنواں بیچنے کی تشریح کر لے، میں ریٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا آدھے کا مطلب یہ ہے اتنی بڑی قیمت لگا کے تو لے رہا ہے تو ایک دن تو پانی بیچے گا، ایک دن میں بیچوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا جی اوکے ٹھیک ہو گیا، ایک دن ہم بیچیں گے، ایک دن تو بیچنا۔ اس نے سمجھا یہ بھی بیچنے کے لیے لے رہا ہے کہ میری ڈیمانڈ جو بڑھ گئی، یہ لوگ پانی کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عثمان کے بیچنے کا معنی اور تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن اپنا مال اپنا جان تو اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ خرید لیتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ بیچنا درہم اور دینار کا ہے یا رب غفور کا ہے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، آدھی قیمت دی اور لے لی۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، اور نبی پاک کی حدیث کے لفظ بڑے سمجھنے والے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کنواں ہم نے لیا، یہ نہیں فرمایا عثمان نے لیا۔ عثمان کے مال کو اپنا مال سمجھا حضور نے، یہ کنواں ہم نے لیا ہے، اور ہم نے باہم مشورے سے یہ اعلان کر دیا کہ جو بندہ پانی لینا چاہے وہ ہمارے دن کی باری میں فی سبیل اللہ لے جائے، فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں ہے، ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے۔ تو جس دن فری آف کاسٹ پانی اس اچھے کنویں کا مل رہا ہو، دوسرے دن کسی نے کوئی پاگل تو نہیں ہونا کہ یہودی سے جا کے داموں کے ساتھ خریدے۔ تو یہودی کا کاروبار تو ماند پڑ گیا، وہ حیران ہو گیا، یار یہ کیسا تاجر ہے۔ وہ ذلیل و خوار ہو کے حضرت عثمان کے دروازے پہ آیا، کہا کیسے آئے؟ کہا آدھا اور بھی لے لو۔ اب حضرت عثمان کا جواب ہے، نبی پاک علیہ السلام سے مشورے پر ہے، فرمایا ٹھیک ہے شام کو بات کریں گے۔ شام ہوئی تو کہا جی ہم آدھا کنواں اور بھی لیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ تو نے بھی شرط لگائی تھی، ہم بھی لگائیں گے، تو خود آفر کر رہا ہے۔ کہا جی کون سی؟ کہا یہ ساتھ پورا بئر روما کا باغ بھی بیچے گا، تاکہ یہودیت کی نسل یہاں کنویں کے قریب پاؤں بھی نہ رکھ پائے نا، تو یہاں سے کپڑے جھاڑ اور اٹھ۔ اور نے کہا جی ٹھیک ہے اس کا بھی ریٹ لگائیں۔ وہ ریٹ دیا اور اس کو بھگا دیا۔ قربان جائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت میں۔ حضرت امام صاحب نے بائع بالشرط کا جو اصول وضع کیا ہے وہ حضرت عثمان کے اس عمل سے کیا کہ اگر کوئی خود آفر کر رہا ہو کہ یہ چیز لیں تو آپ ایک جائز شرط لگا کر لے سکتے ہیں اس سے۔ تو یہ بئر روما کا کنواں خریدا۔ اس بئر روما کا کنواں حضرت عثمان کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے۔ ان ظالموں نے اس کنویں کا پانی بھی عثمان پہ بند کر دیا تھا۔ یہ ایک دن نہیں ہے، یہ 40 دن ہے۔ 40 لفظ کہنا بڑا آسان ہے، میں 40 دن کہہ رہا ہوں، 40 گھنٹے بھی نہیں کہہ رہا۔ پاکستان میں کل روزہ 14 سے 15 گھنٹے کا ہوتا ہے، گرمیوں کے اگر بڑے دن بھی لے لیں تو 14 سے 15 گھنٹے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو کھانا ایک طرف، پانی کا جگ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ یہ 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ ہے، عثمان کا 40 دن تک پانی بند ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہ، میں حضرت حسین پہ تفصیلی آگے جا کے بات کروں گا، یہاں ایک نکتہ دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پہرہ داروں میں اپنے شہزادوں کو حضرت عثمان کے دروازے پہ ٹھہرایا تھا۔ تو جو حضرت حسین نے 3 دن پیاس برداشت کی ہے نا میدان کربلا میں، آپ کو پتہ ہے کیسے عثمان سے 40 دن کی پیاس کا سبق پڑھا ہے، وہاں سنایا ہے۔ حضرت حسین نے یہاں سبق پڑھا تھا، وہاں سنایا تھا۔ ادھر ایجوکیشن ہے، ادھر پریزنٹیشن ہے، یہاں پڑھ کے وہاں سنایا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے۔ اور حضرت امام حسن تو زخمی ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی کو بچاتے بچاتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اٹھائیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے حضرت عثمان نے سب کو کہا آپ گھر چلے جاؤ، بس مجھے چھوڑ دیں، میں جانوں میرا اللہ جانے، جن ظالموں نے جو کچھ کرنا ہے جہنم کمانی ہے کمانے دیں، میرا نبی پاک سے وعدہ پورا ہو رہا ہے۔
جب سارے چلے گئے تو امام حسن نہیں گئے، وہ قرآن کریم کا مصحف اور نسخہ لے کر تلاوت کے لیے حضرت عثمان کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے کہ بابا نے بٹھایا ہے نا تو پیرا دینا ہے، چلو اس حساب سے بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسن بیٹھے ہیں وہاں پر، پتہ ہے کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنی حج کہاں سے تھی، اتنا پیار کہاں سے تھا؟ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی کسی کے گھر زیادہ جائے نا، لوگ کہتے ہیں خالہ جی کا گھر ہے، خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے، خالہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن کی خالہ جی کا گھر تھا، ڈبل خالہ جی کا گھر تھا۔ حضرت فاطمہ کی بڑی بہن حضرت رقیہ بھی یہیں، حضرت فاطمہ کی بڑی بہن حضرت ام کلثوم بھی اسی گھر میں بیائی گئی تھی، تو خالہ جی کا ہی گھر تھا نا۔ تو حضرت حسن وہاں بیٹھے ہیں، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں 18 ذو الحج کو۔ میرے دوستو یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ اس مظلومانہ شہادت کے بعد جو تلوار اور خون کی ندیاں اس امت میں چلی ہیں وہ پھر نہیں رک پائیں، پھر وہ نہیں رک پائیں۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کہاں تک خراج عقیدت پیش کروں؟ میں ایک ہی جملے میں بات پوری کرتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جب شہادت پا رہا ہے تو اس کی گردن سے نکلنے والا خون وہ مبارک خون ہے جو تلاوت کرتے ہوئے قرآن سامنے موجود تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت کے اوپر وہ خون پڑ گیا۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ہر شہید کی شہادت کی گواہی اس کے مقام شہادت سے آئے گی۔ عثمان وہ مبارک شہید ہے، اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو میں نے اسی شارٹ الفاظ میں حضرت عثمان ذو النورین کو مختصر علی بالکل شارٹلی خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آئیے آج کے عنوان کے دوسرے نمبر پہ حضرت امیر المؤمنین ترجمان نبی مکین گنبد خضرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق کون ہے؟ اسلام پر 40ویں نمبر کے مسلمان اور خلیفہ دوم، نبوت کا 5واں سال حضرت عمر اسلام لائے، 40 کا فیگر پورا ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، حدیث پاک مسند احمد میں بھی ہے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، اللہ ان دو یعنی ابو جہل اور عمر میں جو تمہیں پیارا ہے وہ اسلام کی عزت کی خاطر دے دے۔ عمر آئے، ابو جہل نہیں آیا، کیوں؟ حضور نے تو اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگی تھی، ابو جہل کا نام لے کر مانگے، بائی نیم پریئر، باقاعدہ نام سے دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ابو جہل کو ہدایت نہیں مل رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہدایت سے محتدا بن کے تشریف لے آئے ہیں۔ وجہ کئی وجوہات ہیں، ہمارے حضرات نے اس پر کئی عنوانات لکھے، میں 2-4 وجوہات سمجھانے کے لیے قریب الاذہان آپ کی دماغ کو کرنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ جتنی غیرت اسلام کے لیے مطلوب تھی نا، وہ غیرت ابو جہل میں نہیں تھی، وہ غیرت حضرت عمر میں تھی، اور اس غیرت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ وہ کہیں گے کیسے؟ معراج سے رسول اللہ واپس تشریف لائے، حضرت عمر فاروق حضور پاک کے قدموں میں ہے، یا رسول اللہ فرمائیے کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک نے وہ بات بتائی جو حضرت عمر سے ریلیٹڈ تھی کہ عمر مجھے جنت میں بہت سے محلات دکھائے گئے، ایک محل آپ کو بھی دکھایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ آپ کی اہلیہ موجود ہے، جنت کی حور۔ بڑا خوبصورت گھر تھا عمر تیرا، میرا جی چاہتا تھا میں اس گھر کے اندر جا کر وزٹ کروں، لیکن نہیں گیا۔ حضرت عمر نے سر اٹھایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں تشریف نہیں لے گئے؟ کہا عمر مجھے تیری دینی غیرت کا احساس ہے۔ جی ہاں، جتنی غیرت مطلوب تھی اسلام کے لیے وہ عمر میں تھی، ابو جہل میں نہیں تھی۔ نمبر 2، غیرت کے بعد جرت، بہادری، دلیری، نڈر ہونا، شجاع ہونا، یہ اسلام میں بڑا مطلوب ہے۔ بزدلوں کو اسلام سپورٹ کیا کرے گا؟ اسلام تو دل مانگتا ہے، دلدار مانگتا ہے، اسلام تو وفادار مانگتا ہے، اسلام تو غیرت مند مانگتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک دن قبل دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی ہے کفار کی اسمبلی ہال میں،
ہمیں نبوت کا سر چاہیے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہ قرآن منظر پیش کرتا ہے. کہا جلا وطن کرے, کہا جہاں جائے گا یہ بندہ وہی کام کرے گا حضور کے لیے. کہا گرفتار کرے, کہا ایک نہ ایک دن تو رہائی ہونی ہے. کیا کر رہے ہو؟ شیخ نجدی کی شکل میں شیطان بیٹھا ہے نا. کہا جی آپ ان کو قتل ہی کرا دیں. کہا جی بہت اچھا. کون جائے گا مارنے؟ ابو جہل, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیہ, امیہ بن خلف, بڑے بڑے سور مائے قریش بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے ہیں. کون جائے گا؟ سب کی ٹانگیں کانپ گئی. کسی میں اس جرت کا اظہار نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے فیس ٹو فیس ہو سکے. کون جائے گا؟ تو سب کی نظریں یوں چلتی 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 امیر المؤمنین حضرت عمر, جو ابھی ایمان بھی نہیں لائے, انہی کے یار ہیں ابھی, تو ان پہ پڑ گئی کہ عمر ابن خطاب یہ تو ہی کر سکتا ہے. یہ اللہ نے پریکٹیکلی عملی طور پہ سب کافروں سے منوایا کہ تم بزدل ہو, بہادر یہ ہے. یہ پریکٹیکلی اپروو کروایا گیا. سب نے مانا ہے. بات طے ہو گئی ہے کہ یہ بہادر ہے. اتنے 100 اونٹ کا لالچ دیا ہے, انعام کی بات دے کر جائیں آپ سر لے کر آئے. میں کہتا ہوں جب عمر نکلے تھے نا تلوار لے کر سر لینے, تقدیر بھی مسکرا رہی تھی کہ عمر تو سر لینے نہیں سر دینے جا رہا ہے. میرے دوستو, حضرت عمر آئے ہیں اور سر لینا کیا, سر دے کر گئے. حضرت حمزہ کی روایت ہے کہ میں گھر میں موجود تھا دار ارقم میں, جب عمر آئے اطلاع ہو گئی تھی تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں پہلوان ہوں آپ کا چچا. عمر میں تو ہم عمر ہے نا, صحابہ باندھی کا دودھ وہیں دونوں نے پیا ہوا ہے, تو اس میں رضائی بھائی بھی اگرچہ چچا اور بھتیجا کا رشتہ ہے. کہ رسول اللہ میں جاؤں گا, میں نپٹوں گا, کیسے آ رہا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا چاچا جان اب آپ کا کام نہیں ہے, آپ پیچھے ٹھہرے, اب میں اس کو استقبال کروں گا. تو جب حضرت عمر آئے تو حضور پاک علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا عمر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ سے ڈر جا. بس وہ تلوار پھر قدموں میں تھی اور کلمہ پڑھ لیا. میرے دوستو میری بات کا مطلب ابو جہل نہیں ہے, عمر ہے ہدایت پہ اس دعا میں. کیوں؟ یہ بات طے تھی کہ یہ سب بزدل ہیں, بہادر ہے تو عمر ہے. نمبر 3, ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی دعا میں, حضور پاک کی دعا پہ حضرت عمر کو ملی. وجہ یاد رکھیں, دشمن 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو آپ کے دلائل کو جانتا ہے پھر ضدی اور ہٹ درم ہے, اور ایک وہ ہے جو آپ کے مذہب سے ناواقف ہے. اس کے سامنے دلائل نہیں ہے, اس کے سامنے پروف ایویڈنس ثبوت نہیں ہے, وہ صرف ناواقف ہے آپ سے. دونوں دشمنوں کی حیثیت میں فرق ہے. ایک کافر جاہل ہے, ایک کافر معاند ہے, بڑا فرق ہے. ابو جہل کافر معاند تھا, ضدی تھا, وہ نبوت کی معجزات کو دیکھ چکا تھا, وہ حضور پاک علیہ السلام سے واقف تھا, چھپ کے راتوں کو تلاوت سننا اس کا مشغلہ تھا. طفیل ابن عامر دوسی جب ایمان لائے, اتنا بڑا بندہ قبیلہ دوس کے مہمان اس کا تھا, اس نے جا کر بتایا یہ شاعر نہیں ہے, یہ نبوت کا معجزہ ہے. پر ابو جہل ان تمام باتوں کے بعد بھی ضدی اور ہٹ درم رہا. عمر فاروق اسلام سے ناواقف تھے, ضدی نہیں تھے. آپ کہیں گے دلیل, میں دلیل اخذ کرنے لگا ہوں. فاطمہ بنت خطاب کے پاس آئے تھے, بہن کے پاس. سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ کے 10ویں نمبر کے صحابی ہیں, یہ حضرت عمر کے بہنوں ہی ہے نا, انہی کی بیوی فاطمہ حضرت عمر کی بہن تھی جن کے گھر میں جا کے بہن کو مارا تھا. تو فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا عمر مار لے, اگر قرآن کی وجہ سے مارتا ہے تو یاد رکھ میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں جس کا تو بیٹا. تو جب بہن اس طرح جری ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھائی کو جواب دے, بھائی غیرت مند ہو تو بندے کا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے. اور اس وقت جب بہن کا چہرہ لہولہان ہو چکا ہے, حضرت عمر نے پوچھا اچھا مجھے نسخہ دکھا, کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا جی نہیں, حکم تو لا یمسو الا المطہرون کا ہے, غسل چاہیے, تو ناپاک ہے اس وقت. غسل کیا اور جب پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, پہلا لفظ پڑھا اور بدل گیا معاملہ. کیوں؟ یہ لفظ بتا رہا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل تھوڑی کی ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی وجہ سے اپنی جان مشقت میں ڈال دیں. تو عمر نے سوچا اوہو
اس شخص کے اوپر تو اللہ کا حکم اتنا وہ نہیں ہے جتنا دن رات یہ ہماری ہدایت کے لیے دوڑ رہے ہیں. انہوں نے تو اپنی جان کو ہمارے لیے کھپا ڈالا ہے. اللہ اکبر. اور پھر پڑھتے گئے انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی تک پڑھا, توحید سمجھ آئی, اور فرمایا مجھے بھی لے جا. حضور پاک کے پاس آئے, ایمان لائے. میری بات کا مطلب یہ ضدی نہیں تھے, عنادی نہیں تھے, معاند نہیں تھے, ہٹ دھرم نہیں تھے, دشمن تھے تو ناواقف تھے. جب قرآن سے واقف ہوئے رب نے ان کی واقفیت پر اسلام عطا کیا. تو ضدی, معاند, ہٹ دھرم اور ہوتا ہے, اور ناواقف کو جب واقفیت ملتی ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے. یہ عمر ایمان لائے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نماز کی تیاری میں ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ عمر 5واں سال ہے, آج نبوت کو پورا ہو رہا ہے. ہم جب عبادت کرتے ہیں تو تیری قوم ہمیں کھلے عام کعبہ میں عبادت نہیں کرنے دیتی, ہم یہاں کرتے ہیں چھپ کے, محفوظ جگہ, سیونگ ایریا ڈھونڈ کے. کہ یا رسول اللہ ان سب نے مجھے اپنے میں اپنا باپ بہادر مانا ہے, یہ میں پنجابی میں کوئی ایتے میرے تھلے لگے ہوئے ہیں, یہ میرے سامنے نکلیں گے, ان کی جرت. کہا میں آگے چلتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام آپ ان صحابہ کو میرے پیچھے بھیجیے, آج چھپ کے نہیں, آج کھل کے کعبے میں عبادت ہوگی. کتنی بڑی کفر کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے, یہ عمر فاروق نے کیا ہے. اور یہی کافر جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں یوں آنکھیں لگائے ہوئے, جسے قرآن کہے کانما یغشی علیہ من الموت, وہ منظر بنایا ہوا, کب سر آئے گا, کب سر آئے گا, کب قتل کر کے لائے گا. آج انہی کو پیغام ہو رہا ہے, اور ایک کافرو منظر بدل گیا, جی بدل گیا. کہ تم چاہتے ہو تمہارے بچوں پہ یتیمی کا داغ لگے, اور لوگ تمہاری اولادوں کو تانا دے کر کہیں اوے تمہارا بھی کوئی باپ ہوا کرتا تھا, آؤ پھر میرا راستہ روکو. ہاں ہاں, تمہاری بیویوں کو کوئی تانا دیتے ہوئے کہے اب تیری عدت پوری, اب تو میرے نکاح میں آ جا, تو بیوہ ہے, تم بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتے ہو, آؤ عمر کی تلوار کا مقابلہ کر لو. اب یہ کافر چوہوں کی طرح بلوں میں گھسے ہوئے ہیں, اور حضور اور حضور پاک کا لشکر کعبے میں کھلے عام عبادت کر رہا ہے. یہ بیت اللہ کی فتح مکہ تو 8ویں ہجری میں اپنی جگہ, لیکن نبوی دور میں ہجرت سے پہلے اگر کعبۃ اللہ کا در فتح کیا ہے تو وہ عمر ابن خطاب نے کیا. چلو بات آئی تو میں اس جملے کو بھی پورا کر دوں. اسلام اور اسلام سے پہلے سجدہ گاہ کی جو طرف رہی ہے وہ کل 2 ہے, یا بیت اللہ ہے یا بیت المقدس ہے. ہمارے پاکستان میں شمال سائڈ, یا ادھر سجدہ کیا جا رہا یا ادھر. حضور پاک کی خواہش تھی تو رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, آپ کو پسندیدہ قبلہ دیا جا رہا ہے. حضور پاک کو یہ ملا. تو 2 قبلے ہیں نا. پورے انبیاء کی امم نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. حضور نے بھی کچھ عرصہ 17 مہینے کہتے ہیں ہجرت کے بعد بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے. بعد میں یہ ہوا. تو یہ دونوں قبلوں کا فاتح ہے تو عمر ابن خطاب. اس قبلے کا بھی فاتح عمر ہے, اس قبلے کا بھی فاتح عمر ہے. اپنے دور خلافت میں حضرت عمر بیت المقدس گئے ہیں, اسلم غلام کو ساتھ لے کر گئے. باری باری سواری بدل لی جا رہی ہے, ایک ہی سواری ہے. کچھ وقت یہ پیدل چلتے ہیں اور غلام سواری پر ہے. اب یہ اوپر بیٹھے ہیں تو غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے, اور وہ یہودی عیسائی تورات انجیل کے نسخے ہاتھ میں لیے ہوئے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. عمر فاروق کی نشانیوں کو اپنی کتابوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو آ رہا ہے کیا یہ وہی ہے جس کی بشارت حضرت موسیٰ نے تورات میں, حضرت عیسیٰ نے انجیل میں دی ہے. اور ان نشانیوں میں پہلی نشانی ان کو یوں ملی کہ جس وقت عمر فاروق بیت المقدس میں انٹر ہوئے ہیں, اتفاق سے باری سواری پہ بیٹھنے کی غلام کی تھی, مہار پکڑنے کی باری امیر المؤمنین کی تھی. اور اس وقت اسلم نے کہا بھی امیر المؤمنین اب تو دشمن سامنے ہے, اب تو مجھے مہار پکڑنے دیں. کہا عمر کا انصاف کیسا رہے گا, تو وہاں بیٹھ, تیری باری چل رہی ہے, دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا.
فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ پہلی نشانیاں پوری، پھر شکل میں باقی نشانیاں، پھر ایسے نشانیاں پوری ہوتی گئیں۔ یہ عیسائیوں کے پریسٹ پادری یوں ہاتھوں میں تشت میں رکھ کے چابیاں بیت المقدس کی حضرت عمر کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، بغیر خون کا قطرہ گرے عمر فاروق نے بیت المقدس کو فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالا۔ اس کائنات میں پوری دنیا کی مخلوقات اسلام نے عبادتیں کی ہیں تو دو قبلہ کی طرف کی ہیں، ان دونوں قبلوں کا فاتح ہے تو عمر فاروق ہے۔ اس سے بڑا مقام مرتبہ آپ اور کیا مانیں؟ اور میں نے یہاں لفظ بولا ہے ترجمان نبی، ابھی بھائی یہاں اپنے منظومانہ کلام میں بھی پڑھ رہے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ قرآن بولا۔ کیسے؟ کھولیے 18واں پارہ، پہلا صفحہ۔ رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات نازل فرمائی ہیں۔ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، انسان ماں کے پیٹ میں کیسے رہتا ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، یہ 18واں پارہ ہے، سورۃ مؤمنون ہے، آیت نمبر 12 13 14 15 ہے، 16 بھی ہے۔ رب کریم کی بات جبرائیل امین لے کر آئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ جامع البیان پڑھنے لگا ہوں۔ اے اللہ کے نبی رب فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی نسل سے مخلوق چلائی۔ مخلوق کیسے بنی ہے؟ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پانی کی بوندوں کو جمع کیا ماں کے سینے اور باپ کی کمر سے، ماں کے مرہم میں رکھ دیا، فی قرار مکین، بڑی آرام دہ جگہ ہے، یہاں پانی کی بوند موجود ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو، جمے ہوئے خون، پانی کی بوند کو ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں بدلا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغہ، وہ جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں بدلا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے پہ ہڈی ڈالی ہے۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کو خوبصورت پیاری حسین و معجبین و دل نشین شکل دی ہے۔ آیات اتر رہی ہے، حضور پاک پڑھ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ امام طبری نے جامع البیان میں لکھا ہے حضرت عمر نے یہ بات سنتے سنتے رسول اللہ پر آیات کے نزول کے بعد یہاں ایک جملہ اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی ثنا خوانی کرتے ہوئے، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے فرمایا اچھا پانی کی بوند، جمع ہوا خون، گوشت کا لوتھڑا، اس پہ ہڈی، پھر ہڈی پہ خون اور خوبصورت شکل، فتبارک اللہ احسن الخالقین، میرے مولا بابرکت تخلیق ہے آپ کی ہے۔ عمر کا جملہ پورا ہوا، جبرائیل امین نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہی جملہ وحی بنا کر آپ پہ اتارنے کے لیے فرمایا۔ جبرائیل نے قرآن اتار دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ ہے ترجمان نبی جو یوں کلام کرے اور قرآن بن کے رب اتار کے رکھ دے۔ اس سے اگلی سورت سورۃ النور اٹھائیے، سورۃ النور، سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کیا، مختلف مشورے آئے، لیکن عمر کا مشورے سے پہلے سوال تھا کہ یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے نکاح آپ کا کس نے کیا تھا؟ کہا جی اللہ نے۔ کہ جو اللہ آپ پر پلیت مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پہ غلیظ عورت بھی نہیں آنے دے گا۔ ہو گیا مشورہ، اور لفظ بولا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ امام سیوطی کی کتف الثمر فی موافقات عمر اٹھا، حضرت عمر کی زبان سے لفظ نکلا، مشورہ کمپلیٹ ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، پوچھا عائشہ میری کہاں ہے؟ فرمائے جب سے آئی ہے اس کمرے میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ حضور پاک حضرت عائشہ کے پاس گئے، یا عائشہ ان کنتی الممتی فتوبی اللہ،
عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو توبہ کر لے، میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اماں فرماتی ہے میرے اوپر اس سے بڑھ کے غم والا لمحہ نہیں آیا، میں کہہ نہیں سکتی تھی کہ یا رسول اللہ میں اس معاملے میں بری ہوں، میں مثال دینا چاہتی تو میری زبان اٹک جاتی۔ میں یوں کہنے لگی کہ میری مثال تو حضرت یعقوب جیسی ہے، جنہوں نے اپنے حزن و اپنے غم کو اللہ کے حوالے کیا تھا۔ اماں فرماتی ہے میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے، میرے ذہن سے یعقوب علیہ السلام کا نام نکل گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری مثال تو حضرت یوسف کے ابا والی ہے، یہ فیلنگز ہے، یہ احساس ہے، یا رسول اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دی۔ بس یہی وقت ہے کہ رسول اللہ پر آیات اتری ہے، الخبیثات للخبیثین کا اعلان ہوتا ہے دشمن عائشہ کے لیے، والطیبات للطیبین کا اعلان ہوتا ہے اما عائشہ کی تطہیر کے لیے، پھر الزام کی برات آتی ہے، اور رب قرآن میں فرماتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور یہ بہتان ہے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو عمر فاروق نے حضور کے مشورے میں ادا کیے۔ میرے دوستو یہ عمر ہے جس کی زبان پہ رب بولتا ہے، کیوں؟ اعلان تھا نا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، جامع ترمذی جلد 2 باب المناقب، حضرت عبداللہ ابن عمر کی مرفوع روایت موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا اعلان تھا کہ میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر فاروق کا سر اس مبارک تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج، اس کے کندھوں پہ نبوت کے تمغے سجتے، لیکن انا آخر الانبیاء، حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت نہیں تھی، تو بس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چہرے پر زبان پر رب پھر بھی بول رہا ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، رسول اللہ کی کرسی بھی ہوگی، عمر فاروق کی بھی ہوگی، بس فرق یہ ہے وہاں مہر نبوت ہوگی، یہاں مہر عدل ہوگی۔ تو یہ تو ایسے بولتا ہے، یہ عمر ہے، اور اس کی شہادت 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو ہے۔ یہ میرے گفتگو کے دوسرے نمبر کا عنوان تھا۔ میں یہاں پر ان کی شہادت پر بھی ایک جملہ کہتا ہوں۔ ابو لولو مجوسی ایرانی حضرت عمر فاروق کا قاتل ہے، ایک خصوصی آرڈر کے ذریعے چند دنوں کے لیے اسے بلوایا گیا، ورنہ حرم میں مجوسی کا کیا کام کہ بھائی یہ کمہار ہے، یہ بڑائی ہے، لکڑی کا کام جانتا ہے، یہ سکھائے گا یہاں پر۔ اور وہ یہاں آیا تو اس نے اپنے کانٹے نکالنا شروع کر دیے کہ جی میں خنجر بنا سکتا ہوں، زہر بجا تلوار بنا سکتا ہوں، زہر بجی۔ امیر المومنین گزرے تو فرمایا کہ مجھے بھی ایک خنجر ایسا بنا دو، تو یہ ہاتھ مار کے چہرے پہ کہنے لگا ایسا خنجر بنا دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر بھی فیس ریڈنگ کرنا، آئیز ریڈنگ کرنا جانتے تھے نا، تو صحابہ کو فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ فرمایا امیر المومنین اس کا کام تو پورا اور نہ کر دیں، کہا بھی اس نے جرم نہیں کیا تو جرم کی سزا کیسے ملے گی؟ یہ ہے انصاف۔ آج کسی وڈیرے کو کسی سے خوف ہو جائے نا، وہ اس کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہی ہوا، وہ ظالم کمر پیچھے آیا اور نماز میں آیا، کیوں؟ کفر جانتا تھا، عمر کے سامنے آ کے وار نہیں ہو سکتا، نماز میں آیا اور خنجر مارے۔ اور حضرت عمر جس صورت پر ایمان لائے تھے نا سن کے سورۃ طٰہٰ، اتفاق سے وہی صورت نماز میں پڑھ رہے تھے، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہے، اور اس نے خنجر کے وار کیے ہیں، ایک نہیں متعدد کیے ہیں، اتنے وار کیے کہ اس وقت جب حضرت عمر کو دودھ پلایا گیا تو یوں حضرت عمر کا دودھ اس انتڑیوں سے نکل آتا تھا، یوں ہاتھ پکڑا پیچھے صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، اور نماز کے لیے خلیفہ بنا دیا۔ نماز مکمل ہوئی، اب صف سے 2 بندے نکلے، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر تو ویسے امام تھے، اور ایک کوئی ظالم۔ صحابہ نے پیچھے سے آگے بڑھ کے صف مکمل کر لی، یہ ہے کأنہم بنیان مرصوص، ایسی اپنی صف مضبوط رکھی، یہ خنجر مار کے واپس نکلنا چاہتا ہے، اسے نکلنے محمد کی جماعت نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکلنا چاہتا ہے نہیں۔ 7 بندوں کو اس نے یہاں زخمی کیا، آخر میں خود پہ وار کر کے خودکشی کر کے حرام موت مر گیا۔ بعد میں بتایا گیا تو فزت برب الکعبہ، میں اللہ کے رب، کعبے کے رب کی قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں کہ میرا قاتل کون ہے، وہ ہے جو نبوت کا دشمن ہے۔
اور پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھیج کے حضرت اماں عائشہ سے اپنے لیے مکین گنبد خضرا میں اس مکان کی اجازت مانگی، اور وہ جگہ مل گئی، وہ اجازت مل گئی، اور حضرت عمر کی قبر مبارک یہاں بنی۔ حضرت عمر اس دوران 2 دعائیں مانگتے تھے، اللہ نے دعائیں 2 سنی، قبول 4 کی۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری و موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا مجھے شہادت کی موت دے، حضور کے شہر میں میری قبر اور میری موت دے۔ مانگتے اللہ نے سے 2 مانگی، لیکن 2 دل میں تھی تو رب نے ان کو بھی مانگا۔ شہادت کی موت بھی ملی، حضور کے شہر میں بھی ملی، مصلی رسول پہ بھی ملی، قبر گنبد خضرا میں بھی۔ کیا مقام اور مرتبہ مانگو گے؟ میں نے کہا حضرت عثمان پر بات کرتے ہوئے کہ ان کی شہادت کی گواہی مقام شہادت وہ قرآن ہے وہ دے گا، عمر فاروق کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہے، یکم محرم، یہ 27 ذو الحجہ کو وار لگا ہے، 27 28 29 ذو الحجہ بیمار رہے، یکم کو دنیا سے تشریف لے گئے اور تدفین ہوئی اور جنازہ ہوا۔ اور یہاں رک کر بھی ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کا ذوق تازہ ہے؟ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ سنیں گے جملہ؟ آج کل ایک بات بڑی عام کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ذو الحجہ کی آخری تاریخوں میں ہے، 27 ذو الحجہ، 28 ذو الحجہ، 26 ذو الحجہ۔ یہ سنیوں نے یکم محرم صرف حضرت عمر کی شہادت کو اس لیے بنایا کہ حضرت حسین کی شہادت کی ویلیو کو کم کر دیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، نہیں سنا تو ہم نے سنا ہے۔ بدھو قوم کا اعتراض ہے جو عقل سے بھی پیدل ہے۔ یار حضرت عمر کی شہادت اس لیے یکم کی بنائی ہے بقول تمہارے کہ حضرت حسین کی شہادت کی ویلیو کم ہو، اور دماغ خراب، کبھی کیلنڈر کو بھی دیکھا ہے تم نے؟ تمہیں کوئی کیلنڈر سے کوئی واسطہ آستہ، کوئی ریلیشن شپ، کوئی تعلق ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ہے، اور حضرت عمر کی شہادت یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو ہے۔ حضرت حسین کی شہادت سے 37 سال پہلے حضرت عمر کی شہادت ہے۔ ابھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی شہادت نہیں ہوئی جب عمر فاروق دنیا سے گئے ہیں، وہ یکم محرم تھا۔ کیوں 10 محرم ڈی ویلیو ہوتی؟ ابھی تو وہ 10 محرم بنا ہی نہیں تھا۔ کوئی کیلنڈر بھی پڑھا ہے تم نے؟ کوئی تاریخیں بھی جانتے ہو؟ کوئی نالج آف ہسٹری اس کے ساتھ بھی کوئی واسطہ ہے؟ عجیب اعتراض ہے۔ پوری امت کو گدھے کی چال چلانے کی نیت کر بیٹھے ہو کہ ہر بندہ تمہاری طرح بدھو دماغ ہے، وہ 37 سال کا ڈیفرنس نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عمر کی شہادت حضرت حسین سے 37 سال پہلے ہے۔ تمہیں کس نے کہا بھی ڈی ویلیو کرنے کے لیے؟ اور نمبر 2، اگر ایک مہینے میں 2 شہادتیں ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والوں کی، تو دوسری شہادت ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ اور ظالم تمہیں رمضان نظر نہیں آتا؟ 3 رمضان المبارک حضرت فاطمہ کا انتقال، 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ کا انتقال، 17 رمضان المبارک اماں عائشہ کا انتقال، 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ کا یوم شہادت۔ کیا کہیں گے؟ رمضان کی عزت کم ہو گئی ہے؟ کیا دماغ ہے؟ اور پھر حضرت حسین کی شہادت کی کم کی بات کرنے والوں، یہ وہ کہہ سکتے ہیں جو حسین اور عمر میں محبت نہیں نفرت مانے، کہ اگر دوسرا اس کا کوئی غیر آ گیا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک گھر کے ہیں، ایک گھر کے نہیں ہیں۔ بولیے، کہہ دوں میں کہہ دوں پوری بات؟ آؤ میں جملہ کہتا ہوں۔ حضرت عمر کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دیا ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہیں، عمر علی کا داماد ہے، حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت عمر کی ساس ہیں، عمر فاروق حضرت فاطمہ کے داماد ہیں، حسن اور حسین برادر اللہ، یہ برادر نسبتی ہیں، حضرت عمر ان کے بہنوئی ہیں، حضرت عمر کی پاس بیوی حضرت ام کلثوم بنت علی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داماد حیدر ہیں، عمر فاروق کا بیٹا حضرت علی کی بیٹی عمر کی بیوی سے پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر
عمر بن خطاب ہے، یہ زید بن عمر حضرت عمر کا بیٹا، حضرت فاطمہ کا نواسا، حضرت عمر کا بیٹا، حضرت علی کا نواسا، حضرت عمر کا بیٹا، حضرت حسن کا بھانجا، حضرت عمر کا بیٹا، حضرت حسین کا بھانجا، اور حضرت حسن حسین ان کے ماموں لگتے ہیں۔ 10 کتابیں میری اور 10 کتابیں میرے مخالف کی، دنیا کی ہر عدالت میں یہ فقیر پیش کرنے پہ تیار تھا، تیار ہے، تیار رہے گا۔ عجیب بات ہے، یہ تو ایک گھر ہے، یہ کوئی آج رشتہ نہیں ہوا کہ میں کہوں یہ نئی بات ہے۔ اگر اپنی بیٹی ام کلثوم کے لیے ان کے والد مکرم سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی لائق فائق رشتہ سمجھا تھا تو عمر ابن خطاب کا سمجھا تھا۔ بھانجے اور ماموں میں منافقت کا رشتہ ہوتا ہے، اور سسر اور داماد میں، ساس اور داماد میں، سالے اور بہنوئی میں نفرتوں کے رشتے ہوتے ہیں۔ رات میں جلسے میں ایک پرچی آئی کہ حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ حضرت عمر نے توڑا تھا، ان کو لات ماری تھی۔ میں نے کہا سوال کرنے والے کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، یہ حضرت عمر کی ساس اور داماد کو لڑا رہا ہے۔ اپنی ساس نال تیری گھر بڑھ دی کوئی نہیں، بے ساس تے کوئی شناختی کارڈ دے بغیر گھر وڑن نہیں دی، الویندہ تو حضرت عمر تھے، تیرا اپنا معاملہ ہے۔ یہاں نفرت ہے، یہ کذاب والی بات کر کے، جھوٹ بول کے تم داغدار تو علی کے گھرانے کو کرنے چاہ رہے ہو کہ ان کے گھر کی خواتین کی نعوذ باللہ کوئی عزت اچھال جاتا تھا اور یہ اٹھتے بھی نہیں تھے۔ اے علی بزدل نہیں ہے، علی بہادر ہے۔ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، علی کے پاس تو ذوالفقار جیسی تلوار ہے، اور تمہارے اونٹ پٹانگ کے قصے سنانے والے ہمیں سناتے رہتے ہیں کہ وہ اٹھتی تھی تو 7 آسمان چیر دیتی، گرتی تھی تو 7 زمینیں چیر دیتی۔ اب وہ تلوار کہاں گئی جو اپنی وائف کے لیے، اپنی بیوی محترمہ کے لیے نہ نکلے؟ اور ظالم تو حضرت علی پر بول رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو وہی ہے جیسے کہتے ہیں نا، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ یہ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر جھوٹ ہے۔ یہ بکریوں کے سنگ بھیڑوں کو اور بھیڑوں کے بکریوں کو لگائے ہوئے ہیں۔ کیا صحابہ اور آل بیت میں نفرتیں بتاتے ہو؟ یہاں محبتیں ہیں، قرآن کہتا ہے یہاں محبتیں ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کا قرآن سورت نمبر 4 سورت نساء 4 پارہ 2 صفحہ، رب کریم آیت نمبر 107 سورت نساء میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ محمد کریم کی جماعت، صحابہ اور اہل بیت اس وقت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے تمہیں ایمان کی دولت دی، تمہیں محبت دے دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ایک رات نہیں گزرے تم سگے بھائی سے زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ یہاں نفرتیں نہیں تھی، یہاں نفرت پنپی ہی نہیں ہے، یہاں نفرت آئی ہی نہیں ہے، یہاں نعمتہ اخوانا کی بھائیوں والا تعلق ہے۔ تو یہ دوسرا شہید یکم محرم کا آج کے عنوان پہ حضرت عمر فاروق ہے۔ آؤ اسی عنوان پہ تیسرے ٹاپک پہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا، حضرت علی المرتضیٰ کے آنکھ کے تارے، حضرت حسین ابن علی سمیت ان کا قافلہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میدان کربلا میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ شہادت کے اسباب کیا ہیں، علل کیا ہیں، ریزن کیا ہے، بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ توجہ رکھنا، میں جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد جن لوگوں نے علی علی کہہ کے حضرت علی کی محبت کا دم بھرا تھا، ان کے دل میں اہل بیت کی ظاہری محبت تھی لیکن صحابہ کی نفرت تھی۔ ان لوگوں نے یہ کچھ اور شوشہ رچانا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس شوشے پہ مطلع ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک کرنے کے لیے، اجتماع امت مسلمہ کے لیے اپنی حکومت، اپنی سلطنت، اپنی خلافت حضرت معاویہ بن ابی
سفیان رضی اللہ عنہ کو جا کے دے دی، اپنی خلافت ان پہ قربان کر دی۔ حضرت معاویہ سے حضرت عمر، حضرت امام حسن نے صلح کر لی، امام حسین نے صلح کر لی، کوفہ واپس آئے۔ حضرت علی کے نام لیوا تھے بظاہر، لیکن ان کے دل میں اہل بیت اور صحابہ کا بغض تھا۔ یہ بجائے کہ حضرت حسن کو یا امیر المؤمنین کہتے، انہوں نے یا مذل المؤمنین کہا کہ تم نے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کر کے ہمیں ذلت کی گڑھے میں ڈالا۔ امام حسن ان سے تنگ ہوئے، امام حسین ان سے تنگ ہوئے، ان کا دوست قیس بن سعد بن عبادہ ان سے تنگ ہوئے۔ یہ تینوں دوستوں نے کوفہ چھوڑا، مدینہ آئے، مدینہ منورہ میں تادم وفات رہے، حضرت معاویہ کے ساتھ صلح رکھی، محبت رکھی، یاری رکھی، محبت و مودت رکھی، عقیدت کا معاملہ رکھا، تعلقات رکھے۔ پھر ایک وقت آیا حضرت معاویہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کوفی بے ایمانین کے دل میں حضرت حسن، حضرت حسین سے بغض لینے کی، بدلہ لینے کی نحوست زدہ آرزو موجود تھی۔ انہوں نے اس کے بدلے کے لیے حضرت امام حسین کو خط لکھے، حسین تیرے بغیر ہم ادھورے، حسین تیرے بغیر ہم نامکمل، حسین تیرے بغیر ہم سے عبادتیں نہیں ہوتی، ریاضتیں نہیں ہوتی، دین پہ عمل نہیں ہوتا، شریعت کو بجا نہیں لا سکتے۔ حسین آئیے، حسین پہنچیے، حسین قیادت کیجئے، حسین سمجھائیے، حسین ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھیے۔ پدری محبت کا واسطہ، مادری محبت کا واسطہ، نبوت سے تعلق کا واسطہ، اسلام کا واسطہ، دین کا واسطہ، شریعت کا واسطہ، مذہب کے واسطے دیے۔ حضرت حسین کو کوفہ بلوایا، حضرت حسین آئے، جب کوفہ پہنچے یزید کا ایک گورنر ابن زیاد آیا، کوفی وفادار، اوپر کے تھے، اندر سے غدار تھے، نام لیوا اوپر سے تھے، اندر سے فسادی تھے، اپنے اوپر سے تھے، اندر سے بیگانے تھے۔ ابن زیاد کے ایک کے آنے پہ ہزاروں کوفی جو خط لکھنے والے، ہزاروں کوفی جو بلانے والے، ہزاروں کوفی جو یہاں پر آ کر حضرت حسین کو دعوت دینے والے تھے، بدل گئے۔ جب حضرت حسین پہنچے، حضرت حسین آل اولاد کے ساتھ پہنچے، شیرخوار بچوں کے ساتھ پہنچے، بیوی کے ساتھ پہنچے، فیملی کے ساتھ پہنچے، بچوں کے ساتھ پہنچے۔ ان ظالموں نے ابن زیاد کی یزیدی فوج میں خود کا نام لکھوایا، اس کی کثرت کو بڑھایا، حسین ابن علی کا مقابلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ان میں کوئی نہ نکلا، ایک نکلا جسے دنیا حر کہتی ہے۔ آج بھی حر کی نسل کو اہل سنت خراج عقیدت، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ غیرت مند تھا، وہ ادھر آیا، 72 سے 73 ہوئے، ان کے ساتھ رہا۔ باقی کوفی ظالم حضرت حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے اس بغض کا بدلہ لینے کے لیے کہ ان کے بڑے بھائی نے، انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی، ابن زیاد کا لشکر بن کے اس بے ایمان کے ہاتھوں کو مضبوط کر کے حضرت حسین کی شہادت میں انہوں نے کردار ادا کیا اور حضرت حسین کو شہید کیا۔ میں تاریخ کے انمٹ نقوش میں ببانگ دول یہ بات کرتا ہوں کہ حسین ابن علی مدینہ میں شہید نہیں ہوئے، مکہ میں شہید نہیں ہوئے، عراق کے کوفہ کے اس ایریا میں جا کے شہید ہوئے۔ جو لوگ خود کو حسینی محبت کا دم بھرنے والا کہتے تھے، میرے گھر میں میرے بڑے کی ڈیتھ ہو جائے میں اس میں شامل کیسے نہیں؟ اگر میں اپنے مہمان کو بلاتا ہوں تو ایز اے چیف گیسٹ اس کی ریسپیکٹ کرنا، یہ میری دینی رسپانسبلٹی ہے، میری ضرورت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور تمہیں تو اپنے بچوں پہ کھیل کے، اپنے بیٹیوں پہ کھیل کے، اپنے بیٹوں پہ کھیل کے، اپنی عزتوں اپنی جانوں پہ کھیل کے نواز رسول کا تحفظ کرنا تھا۔ تم نے تو محبت دینی تھی، تم نے تو اطاعت کرنی تھی۔ ظالموں، تم نے تاریخ میں اپنا نام اس منحوسیت کے ساتھ لکھوا دیا ہے کہ تادم عزیز تم پہ لعنتیں برستی رہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، حضرت امام حسین کے قاتلوں پہ اللہ لعنت کرے، ان کے آوان و انصار پہ لعنت کرے۔ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ میری اتنی چھوٹی عمر تھی، میں نے اپنے والد مکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ
بچپن میں ابا سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، یہ یزید کا معاملہ کیا ہے؟ میرے بچپنے کو دیکھ کے میرے والد محترم نے ایک ہی جملے میں، ایک گولڈن چین میں، ایک سنہری لفظ میں مجھے سمجھایا کہ بیٹا ہم حسینی ہیں، ہم کربلا میں ہوتے ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ ہوتی۔ میں یزید کو بھی برابر کا بندہ سمجھتا ہوں اس میں شریک، کہ اس نے بدلہ نہیں لیا باوجود طاقت کے، باوجود اپنی موت تک حضرت حسین کے قتل کو چارج شیٹ میں نہیں لایا، ان کا ٹرائل نہیں چلایا، ان کے معاملات جب ان کے قاتل ان کے سامنے گئے لعنت لعنت کر کے بھگا دیا۔ یہ بدلہ تھا حضرت حسین کی شہادت کا، میں برابر کا شریک سمجھتا ہوں۔ لیکن بلانے والے تو یہ ظالم تھے، تبھی تو حضرت زینب نے ہاتھ اٹھائے تھے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اور فرمایا تھا اللہ میرا قاری شہید کیا ہے، قیامت تک ان کا قاری کوئی نہ ہو، میرے حافظ کو مارا ہے، قیامت تک ان کا حافظ کوئی نہ ہو، میرے بھائی کا خون بہا ہے، قیامت تک ان کا خون بہتا رہے۔ اور علی کی صاحبزادی، علی کی شہزادی حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بد دعا مقبول اور قبول ہے۔ میرے دوستو حضرت حسین کو اس مظلوم طور پہ شہید کر کے اور اس کے بعد توابین کی جماعت بنائی، مختار ثقفی کی قیادت میں جو توابین بنی ہے، یہ کون ہے کہ ہم نے غلطی کی ہم توبہ کرتے ہیں کوفہ والے؟ ابھی بھی میں کسی اور کے نام حضرت حسین کا خون دیکھو اور ظالموں تم نے حسین حسین کر کے کیا سے کیا کر دیا۔ ان ظالموں نے شہادت کرائی ہے، اور صرف حضرت حسین کی حد تک نہیں ہے، علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں۔ میں گنوائے دیتا ہوں، محمد الاوسط ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، عبید اللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عباس ابن علی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہم۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ان 9 بیٹوں کو شامل نہ کیا تو 72 تن تمہارا ابا بھی پورا کن کے مجھے نہیں دکھا سکتا، جو 72 تن ہیں شہدائے کربلا کے، یہ علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے ہیں۔ پر افسوس 2 بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، حضرت غازی عباس کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، باقی 7 بھی تو اولاد علی ہیں، ان کے رگوں میں بھی تو خون حیدری دوڑتا ہے، ان کو بھی یاد کیا جائے۔ ان کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ ان میں صحابہ کے نام موجود ہیں؟ بھائی یہاں پر اپنے بغض کو ایک طرف رکھ کے سچائی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، سچائی کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو راہ جاتے بعد نہ چھوڑ دے، کہ کبھی سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو یہ شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے، میری دعا ہے ہمارے آج کے تینوں عناوین پر ایک ایک شہید کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال ہے کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے اپنی سیاست میں اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ مولانا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا اسلام کے لیے نہیں اسلام آباد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم امت مسلمہ کے قائد ہیں۔ ملک پاکستان میں 6 لاکھ علماء کرام کے امام ہیں۔ ملک پاکستان میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جسے دنیا شیخ الحدیث کہے اور وہ مولانا کا مخالف ہے۔ کوئی ایک مفتی نہیں ہے جس کی 4 بندے فتویٰ مانے اور وہ مولانا کا مخالف ہو۔ کوئی ایک خانقاہ کا پیر طریقت نہیں ہے جو حضرت مولانا کا مخالف ہو۔ پاکستان کے تمام علماء ان کا نام وضو کر کے لیتے ہیں، ہاتھ باندھ کے ان کی قیادت کو تسلیم کر کے ان کے پیچھے ٹھہرے ہیں۔ تو اسلام کی ان کے لیے، اسلام میں ان کے لیے کئی خدمات ہیں۔ سب سے پہلی خدمت کی بات کرتا ہوں، یہ جو آپ اور ہم آئیڈینٹی کارڈ بنانے کے لیے جاتے ہیں نادرا میں، اور وہاں پر ہم سے ہمارا ریلیجن، یہ جو مذہب پوچھا جاتا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت پوچھا جاتا ہے۔ اور آج کے دن میں سویڈن کے سفیر کو پاکستان سے جلاوطن مولانا کی ایک کال نے کرایا ہے۔ آج کے دن آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اگر دنیا میں کسی نے اقدام پاکستان میں کیا تو اس کے پیچھے حضرت مولانا کی طاقت ہے۔ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ کہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا ہے،
اس میں باقی مسالک کے علماء کے ساتھ ساتھ مفتی محمود رحمۃ اللہ کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو جمعیت علماء کی محنت ہے، آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ جو سود کے خاتمے کے لیے یہ پورا بل بنا اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم قیادت میں کمیٹی قائم ہوئی، اور نیشنل بینک اور ہمارے وہ جو بینک ہے دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیٹ بینک، اس کی اپیلوں کو سپریم کورٹ سے واپس کرایا ہے کہ سود کے حق میں تم نہ بولو۔ یہ مولانا کی محنت ہے، لیکن حصہ بقدر جسہ جتنے ہمارے ایم این اے ہیں اتنا ہم وہاں بولیں گے۔ آپ نے ہمیں 13 ایم این اے دیے ہیں تو ہم وہی جا کر بات کریں گے، آپ نے 2/3 میجارٹی کسی اور کو دی ہے تو بات ان کی مانی جائے گی، ہم اتنی آواز بولیں گے جتنی بولتے ہیں۔ آپ ہمیں چاقو دیں اور کہیں جا جنگل کاٹ کے آ جا، سبحان اللہ، آپ ہمیں پورے آلات دیں، ہم جنگل کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ کٹتا کیسے ہے۔ دوسری بات کہ مولانا نے اسلام آباد کا بات مانی ہے، اسلام کی نہیں مانی، یہ ایک جملہ ہے، میں اس جملے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا ایسے جانتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ اسلام آباد جائیں گے تو اسلام کی خدمت ہوگی نا، اسلام آباد جو نہیں جائیں گے اسلام کی خدمت ہم اسٹرکٹلی طور پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم حکومتی لیول پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مولانا اسلام آباد کی محنت کر رہا ہے تو جو باقی بیٹھے ہیں وہ امام کعبہ بننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امام مسجد نبوی بننے کی محنت کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے یار؟ 1980 میں حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، 14 اکتوبر 1980 کا انتقال ہے، اور مولانا کو آج سیاست میں آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، آج تک اسلام آباد میں اس شخص کا ذاتی گھر نہیں ہے۔ اس نے کوئی کرپشن کی ہے وہاں بیٹھ کے؟ جرت تھی اگر کسی میں تو اس مرد درویش پہ کوئی 1 روپے کی کرپشن ثابت کر کے دکھاتا۔ یہ جو ابھی تباہی گورنمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور ہماری جان چھڑائی ہے، میرے صوبے میں تو 10 سال ان کی حکومت رہی، تو ہوتی جرت تو کسی عدالت میں ان کے خلاف پروف لاتے نا، کہاں تھا؟ صرف جلسوں کی حد تک باتیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہماری دعا ہے، اللہ ان کو سلامت با کرامت رکھے، جزاکم اللہ تعالی۔ مفتی صاحب یوٹیوب کے بارے میں، یوٹیوب پر مختلف قسم کے معاملات چلتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو یوٹیوب کا کاروبار ہے اگر اس کا کنٹینٹ جو آپ چیز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ حلال ہے، جائز ہے، اس پہ کوئی ناجائز نہیں ہے، تو اس کی ارننگ پر بہتر یہ ہے نہ لیں، لیکن اگر کوئی لے لے تو ہم حرام کا فتویٰ نہیں دیتے، اس کی وجہ کہ اس کا کنٹینٹ جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس پر تصویریں آتی ہیں، عورت کی آتی ہے، فلاں آتی ہے، بھائی جو دیتا ہے اس کا جرم ہے۔ کیوں؟ ہم تو لینے جاتے ہیں لیکس، اس پر لڑکی کی تصویر کیوں دیتے ہیں؟ ہم لینے جاتے ہیں ٹوتھ پیسٹ، اس پہ عورت کی تصویر کیوں دیتے ہیں؟ تو کیا اس ٹوتھ پیسٹ پر عورت کی تصویر آ جانے سے کاروبار حرام ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہے۔ اس بارے میں علماء کا مختلف قول ہے، کچھ اس کو اس طرح، کچھ اس کو اس طرح کہتے ہیں، دونوں جگہ موجود ہے بات، آپ کو جس کا مناسب لگے آپ اس پہ عمل کریں، دوسرے کے اوپر بک بک بندہ نہ کریں۔ میری گفتگو براہ راست یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے، آپ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، فیس بک پہ آپ کو 1.5 ملین پلس فالوورز ملیں گے، ڈیلی کے بیانات، ڈیلی کے لیکچرز آپ سن سکیں گے۔ یہی بات آپ یوٹیوب پہ لکھیں، روزانہ کی چیزیں آپ تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔